کسی مسلم مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا آپ لوگوں کے لیے یہ پاسبل ہے؟ دل پھٹ جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ یعنی میری کمی کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتی، صرف یہی قصور تھا میرا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ فوراً پاپا رونے لگ گئے بلکہ، اور ماما رونے لگی، بھائی رونے لگ گئے۔ تو میری ٹیبل پہ اکثر بائبل ہوتی تھی، لیکن انہوں نے پھر اس بائبل کے ساتھ اس ٹیبل پہ قرآن پاک بھی رکھا کہ کبھی اس کو بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو الحمدللہ جب پڑھا تو پھر اللہ پاک نے اپنا معجزہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جب کوئی کسی دھرم میں دھرم پریورتن کر کے جاتا ہے تو اس کو کیا کیا چیز کی پریشانیاں ہوتی ہے۔ اسی طریقے کا پریشانی ایک کرسچن بہن کے ساتھ آیا ہے۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو کوئی اس سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو چلیے آج اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بہن کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایک ایسے مثالی شادی شدہ جوڑے سے کروانے جا رہا ہوں۔ میرے اس جانب جو ہماری بہن بیٹھی ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کیا ہے، ان کی بیٹی بھی ہے، اور دوسری جانب ان کے خامند شیخ احمد ان کا نام ہے جی، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کب قبول کیا اور انہیں مشکلات کیا رہیں۔ اور ایک اور بھی سوال جو ان سے پوچھا جائے گا وہ یہ کہ جب جو کوئی نیو مسلم دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب کوئی نیو مسلم کو مشکلات کیا پیش آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کون کرتا ہے، اور کتنے ادارے جو ہے نیو مسلم کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جبری طور پہ مسلمان ہوئیں؟ نہیں، الحمدللہ یہ میری اپنی مرضی تھی، بلکہ میں کہتی ہوں میری قسمت ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ کتنا عرصہ قبل آپ نے مسلمان ہوئیں، اور وہ ذرا کہانی ذرا بتا دیجئے مختصر سے۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے اسلام قبول کیا الحمدللہ، اور میں CSS کر رہی تھی۔ CSS کے دوران الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اسلام قبول کروں۔ تو ڈیسائیڈ تو یہ ہوا تھا کہ ہم CSS کرنے کے بعد اناؤنس کریں گے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پر اللہ پاک کے پیغام اور اللہ پاک کے جو پلاننگز ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو میری فیملی کو جلدی پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ۔ کلمہ مجھے وارث ماموں نے پڑھایا، اور وارث ماموں کا آپ کو پتہ ہے کہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ وارث ماموں کے انڈر ہے۔ کیا کہانی تھی؟ کیسے آپ جب گھر آئیں تو گھر والوں کو کیسے بتایا، کس نے بتایا کہ جی ہماری بچی جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے؟ پاپا یہ چاہتے تھے کہ میری شادی کر دی جائے، تو انہوں نے یعنی یہ ڈائریکٹلی وارث ماموں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ آپ پوچھیں اس سے کہ یہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، ہم ایگری ہیں جس سے بھی چاند شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا آپ یہ نہیں کر پائیں گے، مطلب یہ مشکل ہے۔ میں تو انہوں نے ان کے زیادہ انسسٹ کرنے پہ میں نے ایک دم منہ سے نکال دیا کہ میں تو پھر کسی مسلم مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا آپ لوگوں کے لیے یہ پاسبل ہے؟ تو یعنی ایک دم ایک لمحے کے لیے ساری فیملی خاموش، اور وارث ماموں بھی وہاں پہ بالکل خاموش۔ تو اس ٹائم پہ میں نے انہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوئی ہوں، میں آپ لوگوں سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتی کہ آپ جہاں چاہیں شادی کریں۔ تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے۔ اس ٹائم پہ خاموشی، ایک سناٹا تھا، شام کا وقت تھا، اور ظاہر ہے میری فیملی اس چیز کو لے کے فوراً پاپا رونے لگ گئے بلکہ، اور ماما رونے لگی، بھائی رونے لگ گئے، اور چھوٹا بھائی میرے پاس ہے۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ اس وقت بڑی گھر میں صورتحال کس طرح کی تھی؟ کیسے خود کو جو ہے وہ کیسے قابو کیا، اور کیا حالات؟ ڈر بھی لگا، مجھے لگا کہ شاید یعنی پاپا غصے سے اٹھ کے مجھے مارنے نہ لگ جائیں، ڈر بھی لگا، لیکن جب اللہ کا کلام آپ کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے ڈر سے بڑا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو بہادری تو اللہ کے کلام کی وجہ سے میرے اندر اس چیز کے لیے آ گئی کہ میں نے اس چیز کا اظہار سر عام کیا اپنی فیملی کے سامنے۔ حالانکہ پلان یہ تھا کہ جب وارث ماموں کے گھر چلی جاؤں گی پھر فون پہ بتاؤں گی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اللہ پاک نے یہ ہمت دی کہ میں نے پاپا اور ماما اور پوری فیملی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے۔ اور میرا چھوٹا بھائی اٹھ کے فوراً سے میرے پاس آیا، اور میں پاؤں میں بیٹھ کے تو پاؤں پکڑ کے مجھے کہتے کہ چاند یہ ٹھیک نہیں ہے، تم فوراً واپس اپنے مذہب میں آؤ، وارث ماموں کو بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اچھا، ابھی بھائیوں سے، بہنوں سے، والدہ والد سے رابطہ ہوتا ہے؟ نہیں، میرا صرف میرے ایک بھائی سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن اور کسی سے بھی۔ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کیسے دل کو جو ہے خونی رشتے تو پھر خونی ہوتے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل، ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور شادی کی پلاننگز ہو رہی ہیں، تو دل پھٹ جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ یعنی میری کمی کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتی، صرف یہی قصور تھا میرا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ کیا یہ اتنا بڑا گناہ تھا میرے لیے کہ مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا، بہن بھائیوں سے دور کر دیا گیا؟ یعنی میرا دل یہ سچ میں یہ سوچ کے پھٹ جاتا ہے کہ جب میرے بھائی کی شادی ہوگی اور میں نہیں ہوں گی تو کیا سب واقعی میری کمی کو محسوس نہیں کریں گے؟ لیکن دل اس لیے بڑا ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کا اجر ہے میرے اللہ کے پاس، اسلام میں ہر چیز کا اجر ہے۔
बस ये सोच के दिल को सब्र आ जाता है। वो तरबियत उसके बाद जो है वो कैसे हासिल की, कुरान कितनी दफ़ा पढ़ा, ये तमाम तर कहानी हमारे नाजरीन जानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दफ़ा कुरान पाक मुकम्मल कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है न्यू मुस्लिम्स को अरबी सीखने में टाइम लगता है, बाइबल उर्दू में होती है तो इसलिए हम उर्दू ज़्यादा जल्दी ईज़िली पढ़ लेते हैं। बाकायदा तालीम और तरबियत वारिस मामू के थ्रू भी हमारी हो रही है, उनके इदारे में बाकायदगी से हम मंथली भी जाते हैं और मदारिस में भी जाते हैं। मैं इस टाइम जो है वो अलनूर फाउंडेशन के थ्रू, जो अलनूर डॉक्टर निगहत हाशमी साहिबा हैं, उनकी स्टूडेंट भी हूँ, उनसे तजवीद की क्लास भी ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी तालीम और तरबियत में वारिस मामू की जो वाइफ़ हैं, बुनियादी तालीम और तरबियत जैसे नमाज के बारे में और कुछ और चीज़ें सीखने में उनकी वाइफ़ जो है। आपके मामू जो है पहले मुस्लिम हुए और फिर उसके बाद जो है उनकी तबलीग से आप जो है वो मुसलमान हुए? वारिस मामू ने तो आज से काफ़ी साल पहले इस्लाम कबूल कर, 8 या 10 साल की थी तब वारिस मामू ने इस्लाम कबूल किया था। और वारिस मामू मुझे काफ़ी देर, बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका इस्लाम भी हमारी आंखों के सामने है। और उनके साथ साथ शेख अहमद ज़मान साहब जो हैं, अल्लाह पाक ने इनको भी मेरी ज़िंदगी में एक ज़रिया बना के भेजा, जिन्होंने मुझे इस्लाम प्रीच किया, क्योंकि हम साथ में जॉब करते थे तो मेरी टेबल पे अक्सर बाइबल होती थी, लेकिन इन्होंने फिर उस टेबल के साथ, उस बाइबल के साथ उस टेबल पे कुरान पाक भी रखा कि कभी इसको भी पढ़ के देखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ा तो फिर अल्लाह पाक ने अपना मौजज़ा ज़ाहिर किया और फिर मैंने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इनके खामद की जानिब, जिनका ये ज़िक्र कर रही हैं शेख अहमद साहब, और वर्क प्लेस पे ये दोनों एक ही जगह पे काम करते थे और एक टेबल पे बाइबल हुआ करती थी और एक टेबल पे कुरान पाक मौजूद था। तो ये कहानी, ये दास्तान भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शेख साहब, ये दास्तान ज़रा बयान कीजिएगा कि कैसे जो है वो, क्या इन्वायरमेंट था और किस तरह जो है वो एक तरफ कुरान पाक पढ़ा हुआ और एक तरफ जो है वो बाइबल पढ़ी हुई। हम एज एन कोलीग काम करते थे, तो स्टार्ट में जब इन्होंने CSS के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स में से करने, तो मैंने इनको कहना कि आप एक बार ना कुरान पाक का मुतालिया करें, ये आपको बहुत गाइड करेगा इस मामले में। तो इनको कई सवाल ऐसे थे कि जो इनको बाइबल से नहीं मिलते थे उनके जवाब, लेकिन जब मैंने इनको कुरान पाक दिया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि अरबिक तो नहीं पढ़ सकेंगी, तो मैंने इनको उर्दू ट्रांसलेशन का कुरान पाक ला के दिया। तो इन्होंने जब इसको खोला तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, उस वक्त ही इनका दिल एक बार हिल गया और इन्होंने उस वक्त ही बंद कर दिया उसको कि नहीं, मैं इसको नहीं दोहरा नहीं सकूँगी, पढ़ नहीं सकूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसको रीड करना शुरू किया और अल्लाह पाक ने फ़ज़ल किया कि ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। ये दायरा इस्लाम में दाखिल होगी। अब इनकी एहलिया की जानिब बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, मुश्किलात क्या रहीं आपके घर वालों के लिए? कितना मुश्किल था इस हकीकत को जो है वो एब्जॉर्ब करना? आपको पता है, जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है तो ऑब्वियसली फैमिलीज़ तो एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज उनके लिए तो उनका रिलीजन इंपॉर्टेंट है। तो अगर उनके बच्चे उनका रिलीजन छोड़ के जा रहे हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, और मेरी फैमिली के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका था। मुश्किलात ये होती हैं कि आपको सबसे पहले अपनी फैमिली से बाइकआउट करवा दिया जाता है। आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगी? और आखिर में मुझे ये भी बता दीजिए कि किस तरह जो है वो तबलीग कर रही हैं, किस तरह जो है लोगों को क्या तरगीब दे रही हैं, और ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए और मैसेज बता दीजिए, मैसेज क्या देना चाहिए? इंशाल्लाह मैं प्रीच करती रहूँगी और कर रही हूँ, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के हवाले से बल्कि अपने ससुराल में भी मैं जितना हो सकता है जो राइट थिंग्स हैं, जो राइट सुना है, उसको प्रीच करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कुलीग्स में आपका जो किरदार होता है ना इस्लाम कबूल करने के बाद, वही सबसे बड़ी प्रीच होती है, वही सबसे बड़ी टीचिंग होती है। आपके किरदार को देख के, आपके अखलाक को देख के ही कोई इस्लाम को जान सकता है। तो नाज़रीन, इनके खावंद की जानिब बढ़ते हैं, शेख अहमद साहब की जानिब। शेख साहब, बतौर न्यू मुस्लिम वाइफ, क्या आपने जो है क्या चीज़ें महसूस की और किस तरह आपकी ज़िंदगी जो है वो इनका आपकी ज़िंदगी में आना क्या महसूस करते हैं और पैगाम क्या देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एक न्यू मुस्लिम से शादी करना। यकीन करें कि जब मेरी भी कई फैमिली मेम्बर्स जब मेरे अगेंस्ट हो गए थे, ख़िलाफ़ हो गए थे कि घर में ख़ानदान में कोई लड़की नहीं मिली, बाहर कोई लड़की नहीं मिली, तो एक न्यू मुस्लिम से शादी करने का सोच लिया, तो बहुत सी बातें फ़ेस करनी पड़ी। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी हो गई, शादी के बाद अब इस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई रिलेटिव्स में से या आउट ऑफ रिलेटिव्स से भी मुझे कोई शादी के लिए लड़की मिल जाती, तो अब इस वक्त जो मेरे घर की सिचुएशन है वो तब ना होती।
الحمدللہ انہوں نے دین کو واقعی ہی اصل آپ کا گھر صحیح معنوں میں جنت کا منظر پیش کر الحمدللہ بائی برتھ مسلم ہو کے میں بہت سی چیزوں کو نیگلیجنس کر دیتا ہوں. لیکن ان کے زندگی میں آنے سے جو ہے وہ آپ کی بہت سی چیزیں ترتیب میں آ گئیں اور اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہو. الحمدللہ سننا کے مطابق ہو گئی. بائی برتھ تو ہم سننا یوز کر رہے تھے اور ان کو فالو کر رہے تھے, لیکن اب مزید فالو کر رہے ہیں. مزید کس طرح فالو کر رہے ہیں کہ میں ڈیوٹی پہ بھی ہوتا ہوں تو 1:30 بجتے نہیں ہیں مجھے کال آ جاتی ہے گھر سے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز ادا کر دیں. جمعے کا دن ہونا تو مجھے کال آ جانی کہ آج سارا دن جو ہے درود شریف پڑھیں, جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز ضرور پڑھیں. ظہر عصر مغرب ڈیلی کال آ جانی مجھے. رات کو اکثر میں کام کی وجہ سے اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ بس اب میں سو جاؤں, لیکن پھر کہ اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے, تہجد کا وقت ہے, ایک اللہ کو راضی کرنا ہے. تو الحمدللہ ایک نیو مسلم سے ایکسپیرینس سب کا ہی بہت اچھا رہے گا اگر اڈاپٹ کریں گے یہ کہ نیو مسلم سے شادی کریں. بائی برتھ جو مسلمز ہوتے ہیں نا وہ بہت سی چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں. ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسی بدعہ میں پھنس چکے ہیں کہ وہ دین سے خارج ہوتے جا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں نا وہ دین کو نہیں چھوڑتے, کیونکہ انہوں نے دین قربانیوں سے لیا ہوتا ہے. جس طرح مثال کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں پاکستان بائی برتھ مل گیا, جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی نا, آج ان سے پوچھا جائے تو وہ قیمت بتاتے ہیں کہ کس طرح خون دیا انہوں نے. تو اسی طرح ایک بار اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ انہوں نے اسلام کیسے حاصل کیا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو الحمدللہ بائی برتھ مسلم ہیں, ہمیں تو یہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اگر یہ کرنا پڑتا تو ہم بھی اسی طرح سننا کو فالو کرتے جس طرح یہ کرتے ہیں. تو اس لیے میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ کس مذہب سے آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے, کس طرح. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو, اللہ کے دین کو اپنایا ہے, تو آپ اس کو اپنائیں اور یقین کریں کہ جب آپ اسے اپنائیں گے تو آپ کی زندگی بہت بدل جائے گی, اللہ کی طرف سے بدل جائے گی. میرا تو یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ بس اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں, اللہ کے دین پر تو چلیں. گائز یہ ویڈیو تھا, یہ ویڈیو بہت ہی شاندار تھا, کیونکہ جب یہ بات صحیح ہے کہ جب کوئی نان مسلم سے مسلم دھرم میں آتی ہے تو لوگ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن جس حساب سے انہوں نے مثال دیا ہے وہ حساب سے جب کوئی دوسرے دھرم سے مسلم دھرم میں آئے تو اسے ضرور شادی کرنا چاہیے, یا پہلے اسی سے کرنا چاہیے, کیونکہ جو دوسرے دھرم چھوڑ کر کے آتی ہے وہ بالکل پکا مسلم بن کر کے آتی ہے. تو چلیے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا, اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں, جب تک کے لیے بائے.